سوچیے، اسی لیے کہتے قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے، وہی الہی ہے، کلام اللہ ہے یہ۔ آپ کے ذہن و دماغ کے اندر جتنے باطل عقائد ہیں نا، قرآن اس کو کھریچ کے پھینک دیتا ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه وهو زاهق، ہم قرآن کی ضرب باطل کے دماغ پہ ایسی مار مارتے ہیں کہ وہ ضرب لگنے کے بعد سر نہیں اٹھا سکتا، پھر پاش پاش ہو جاتا۔ قرآن وہ کتاب ہے، حق کی مار ایسی پڑتی ہے نا، قرآن ہے وہ، الحق من ربک، کہتے رب کی طرف سے حق ہے۔ فلا تکونن من الممترین، بس آپ شک کرنے والوں سے مت ہو جائے، قرآن ہے۔ اسی لیے قرآن سے نصیحت کرو گے اللہ تعالیٰ، وذکر بالقرآن من یخاف، اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، آپ کہہ دیجیے کہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں متنبہ کروں، آگاہ کروں، بچاؤں تمہیں، اور جس تک یہ قرآن پہنچے اس کی بھی ذمہ داری یہی ہے، اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائے۔ پوری قرآن ایک سورت نازل ہوئی سورۃ فرقان کے نام سے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حق اور باطل کو اندر ہی فرق کرنے والی کتاب، حق اور باطل کو چھان کے رکھ دینے والی کتاب نازل کیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ سارے عالم کو آگاہ کریں، ساری دنیا کو متنبہ کریں، ساری دنیا کو باخبر کریں۔ آپ یہ ذمہ داری تو ہماری تھی، ہم خود باخبر نہیں آج قرآن سے۔ وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين، خرچ کر لو، تیاری کر لو مرنے سے پہلے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہوگا کیا؟ پھر جب موت کا فرشتہ آئے گا اس وقت مرنے والا کیا کہے گا معلوم؟ وَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، کہے گا اے میرے رب تھوڑی سی مہلت دے دے، آخری ڈراپ سی نہیں، وہ مرنے والا فرشتہ جا کے ٹھہرے گا اس کے اوپر اور وہ کہے گا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، اللہ میرے رب تھوڑی سی تاخیر، تھوڑی سی مہلت دے دے، اب کیا کروں گا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اب یہ نماز روزے کا ذکر نہیں کر رہا ہے یہاں پہ، نماز پڑھوں گا روزے کروں گا نہیں بول رہا، مال کیونکہ اوپر مال خرچ کرو بولے نا اللہ، انفقوا، اسی سلسلے میں بات آ رہی ہے۔ اب کیا کروں گا میں؟ جتنے بھی حقوق العباد میں دفن کیا ہوں لوگوں کے، اللہ مجھے دولت دیا تھا لوگوں کے لیے، دولت کا مالک میں نہیں ہوں، یہ میرے پاس امانت ہے، اللہ دولت دے کے بولا تجھے کہاں کہاں پہ خرچ کرنا ہے، نہیں کر کے میں اس کو دبا کے بیٹھ گیا۔ رشتہ دار غریب ہیں، پڑوسی غریب ہیں، لوگ بیوائیں ہیں، لوگ یتیم ہیں، لوگ جناب بیمار ہیں، لیکن میرے پاس سب کچھ ہے، کسی کو نہیں دے رہا ہوں میں۔ اب کیا بول رہا ہوں میں؟ نہیں اللہ دے دے، پوری دولت خرچ کر دیتا ہوں میں، اب نیک اور صالح بن جاؤں گا، پورا صدقہ کر دوں گا، اب رکھوں گا نہیں، تھوڑی دے دے مہلت۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اللہ نہیں ختم ہوگا تمہارا ٹائم، برخاست، اب تمہاری دولت ہے ہی نہیں، اب تمہارے وارثوں کی ہو گئی ہے۔